قائد اعظم کی رحلت کے بعد اقتدار کا مرکز لیاقت علی خان اور ان کے رفقا تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں اختلاف رائے اور عدم برداشت کی سیاست فروغ پائی۔ کچھ سیاسی ناقدین کا خیال ہے کہ اس دور میں مغربی اور مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ انیس سو 49 میں دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد منظور کی، جس پر بنگال کے رہنماؤں نے تحفظات کا اظہار کیا۔ تو ان کا ایک رویہ زیادہ جمہوری تھا، اس کو ہم سیکولر بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرارداد مقاصد سے کوئی انسانی حقوق کے لیے اس میں کوئی ایسا زیادہ وہ نہیں تھا، تحفظ کے لیے کوششیں۔ لیاقت علی خان اور مغربی پاکستان کی بیوروکریسی وہ ان پر حکمرانی کرنا چاہتی ہے، ان کو اپنے برابر کا ان کو رکھنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ مطالبات شروع ہو گئے۔ بنگال میں پٹسن کی تجارت کا دار و مدار بھارتی منڈی پہ تھا، لیکن عالمی معیشت میں اتار چڑھاؤ کے باعث قیام پاکستان سے کچھ عرصے قبل ہی مشرقی بنگال کی اقتصادی صورتحال عدم توازن کا شکار رہی۔ 1947 سے 1954 کے دوران بنگال میں پیداوار کی شرح 21%، جبکہ مغربی پاکستان میں 34% تھی۔ صورتحال کی سنگینی کے باوجود 1947 سے 1961 کے دوران مرکز کی جانب سے بنگال کے ترقیاتی اخراجات کے لیے 172 کروڑ روپے، جبکہ مغربی پاکستان کے لیے 430 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ ان کے وسائل سے ان کو یہ فیلنگ ہوتی تھی کہ ہم جو فورن ایکسچینج ارن کرتے ہیں وہ ہم کو نہیں ملتا، یہ سارا مغربی پاکستان میں چلا جاتا ہے، اور ادھر یہ بیسکلی یہ حکمرانوں کی چیزوں پہ لگ جاتا ہے، فوج پہ لگ جاتا ہے، بیوروکریسی پہ لگ جاتا ہے، پولیٹیشنز کھا جاتے ہیں، اور اگر ترقی بھی یہ کر رہے ہیں تو یہ بڑے صوبوں کی، سندھ اور پنجاب کی کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں نیشنل فائنانس کمیشن ویسٹ پاکستان کو 2/3 دیتا تھا اور ایسٹ پاکستان کو 1/3 دیتا تھا، تو کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ یہ کیا رہنے کے ڈنگ تھے؟ ترقیاتی منصوبے ان کے لیے کم ہوئے اور ہمارے لیے ویسٹ پاکستان کے لیے زیادہ ہوئے، تو کوئی ایک شخص تو نہیں ہے، یہ تو جتنی حکومتیں آئیں سب کے سب ذمہ دار ہے اس بات کے۔ انصاف نہیں کیا، وہ آبادی تھی، اکثریت تھی، اس ملک کو کم از کم نصف حصہ ان کو ہونا چاہیے تھا، یہ ان کو برابر نہیں سمجھتے تھے، اور ناانصافی ہوئی، بہت سی باتیں ہوئی، یہ ان میں سے ایک تھی۔ قادیانیوں کے خلاف فسادات ہوئے، لیکن تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ ابھی آنے بھی نہ پائی تھی کہ 1954 میں آدم جی جوٹ مل سلہٹ میں لسانی فسادات پھوٹ پڑے۔ خاموشی اور آہستگی کے ساتھ بنگالی اور غیر بنگالی کی خلیج بڑھتی جا رہی تھی، اور چند ہی برس پہلے بنگال میں فیصلہ کن اکثریت حاصل کرنے والی مسلم لیگ کو صوبائی انتخابات میں شکست فاش سے دوچار ہونا پڑا۔ دو باتیں رہیں دیکھیں مشرقی بنگال کے اندر، ایک تو مطلب یہ تھا کہ وہاں پر گورنر بھی جو بنائے گئے وہ بھی یہیں سے بھیجے گئے، وہاں پر بیوروکریٹس جو گئے وہ بھی مطلب کہ یہیں سے گئے، اتنے سرمایہ دار جو تھے وہ بھی مطلب کہ یہیں کے تھے۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ وہاں پر ایک شروع سے ہی مسلم لیگ کے خلاف ایک رجحان پیدا ہو گیا تھا، اس لیے جب یہ الیکشن ہوئے ہیں تو مسلم لیگ نے چونکہ عام آدمی کو کوئی سہولت نہیں دی تھی، کوئی مسائل حل نہیں کیے تھے، تو بری طرح ناکام ہوئی۔ بہت بڑے بڑے جو وہاں پہ قداور لیڈر تھے بنگالی، وہ سب جو ہے عوام نے ان کو مسترد کر دیا، کیونکہ اب یہ ایشو بالکل کھل کے سامنے آ گیا تھا کہ ان کو وہ حقوق نہیں دیے جا رہے جس کے لیے انہوں نے خواب دیکھے تھے۔ بنیادی طور پہ مسلم لیگ کبھی پولیٹیکل پارٹی بنا ہی نہیں، تو اس کی شکست اور ریخت کا مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اس وقت اقتدار کا طاقتور تکون غلام محمد، اسکندر مرزا اور ایوب خان پر مشتمل تھا۔ اسکندر مرزا کی بنگال سے برائے نام وابستگی سے قطع نظر یہ تکون خالصتاً مغربی پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا۔ آئین ساز اسمبلی کی تحلیل کو جائز قرار دے کر فیڈرل کورٹ نے انہیں مزید بے لگام کر دیا تھا۔ بنگال کے ساتھ کھلا غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا جاتا رہا۔ 1955 میں 1 یونٹ قائم کیا گیا،
جس کے تحت بنگال کی 54% سے زائد آبادی ایک انوکھے قانون کے ذریعے ملک کی آبادی کا 50% حصہ قرار دی گئی۔ یہ ایک ابلیسی قدم تھا۔ بنگال کی جو قیادت تھی انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کے مغربی پاکستان کے لوگوں کے ہم پر کوئی شک و شبہات ہیں، اور یہ جو پیرٹی کا نظام لائے ہیں اور 1 یونٹ کو لا کے انہوں نے اب ہمیں کاؤنٹر کیا ہے، یہ کوئی اس کا تعلق پاکستان کی بقا اور سالمیت اور استحکام کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ خاندانوں کی اور انڈیویجول کی بقا اور سالمیت کا تحفظ کیا گیا ہے۔ یہ بھول گئے کہ جمہوریت کی روح ہی اکثریت کی مرضی ہوتی ہے۔ اس میں زیادہ جو رول ہے وہ پاکستان کے فیوڈل سیاستدان، خاکی اور جو دوسری بیوروکریسی تھی، ان لوگوں نے ادا کیا۔ 1 یونٹ کے اصول کے تحت مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ اور مغربی پاکستان میں لاہور کو دارالخلافہ قرار دیا گیا۔ انہوں نے میرے والد سے کہا تھا کہ یارا کم از کم میں نے ان کو ایک کیپٹل تو بنا دیا ہے جو وہ بعد میں ان کے کام آئے گا۔ یہ صرف ایوب خان نہیں تھے، یہاں کی پوری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری فوج کے جرنیلوں کی یہ رائے تھی۔ اس وقت یہ سوچ تھی یہاں، صرف ایوب خان کی نہیں، بہت سے لوگوں کی یہ سوچ تھی، یہ اس کی عکاسی کر رہے تھے ایوب خان۔ وہ پہلے سربراہ تھے جنہوں نے کچھ کوشش کی کہ بنگالیوں کو مین سٹریم میں لایا جائے، بڑھتا ہوا فاصلہ دونوں کے درمیان وہ کم کیا جائے۔ لیکن جہاں پر وہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ انہوں نے بنگالیوں کو پر اعتماد نہیں کیا۔ ایک تصور ڈیولپ کیا گیا کہ بنگالی کیا ہے، بنگالی قد کا چھوٹا ہوتا ہے، شکل کا کالا ہوتا ہے، وہ کسی قابل نہیں ہوتا، اسے لڑائی کے قابل نہیں ہوتا۔ جب وقت آیا تو انہوں نے مار مار کے برگس نکال دیا تھا، وہ الگ بات ہے۔ یار بنگالیوں کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا، سچ بات ہے۔ 1956 سے 1958 کے دوران اقتدار میں آنے اور جانے کی آنکھ مچولی جاری رہی۔ اس دوران صرف ایک بنگالی رہنما حسین شہید سہروردی کو اقتدار میں حصے دار بنایا گیا۔ بیوروکریسی اور فوج دن بدن طاقتور ہوتے رہے اور ان اداروں میں بنگال سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ پاکستانی ملٹری ایلیٹ، عہدہ لیفٹیننٹ جنرل، مشرقی پاکستان 0، مغربی پاکستان 3، عہدہ میجر جنرل، مشرقی پاکستان 0، مغربی پاکستان 20، عہدہ بریگیڈیئر، مشرقی پاکستان 1، مغربی پاکستان 34، عہدہ کرنل، مشرقی پاکستان 1، مغربی پاکستان 49، عہدہ میجر، مشرقی پاکستان 10، مغربی پاکستان 590، عہدہ مجموعی نیول آفیسرز، مشرقی پاکستان 7، مغربی پاکستان 593، عہدہ مجموعی ایئر فورس آفیسرز، مشرقی پاکستان 40، مغربی پاکستان 640۔ سول سروس ایلیٹ، عہدہ سیکرٹری، مشرقی پاکستان 0، مغربی پاکستان 19، عہدہ جوائنٹ سیکرٹری، مشرقی پاکستان 3، مغربی پاکستان 38، عہدہ ڈیپٹی سیکرٹری، مشرقی پاکستان 10، مغربی پاکستان 123، عہدہ انڈر سیکرٹری، مشرقی پاکستان 38، مغربی پاکستان 510۔